براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وزیر سے اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر، نیپرا میں وہ تمام کنسرن جو محکمے جس کا ان سے تعلق ہے وہاں پر ڈائریکٹ لوگوں کی گریونسز کے حوالے سے، اس مسئلے کے حوالے سے بات کر سکتی تھی، کر سکتی ہے اور کرتی رہے گی، اور ایم کیو ایم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ ایم کیو ایم نے یہ کر کے، آپ خود گواہ ہیں، ہم نے پے در پے جون جولائی میں پریس کانفرنسز کر کے بتایا، مسئلے کو بتایا، اجاگر کیا، اور یہ میں بالکل ریسنٹ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، ہم سالوں سے اس پہ بات کریں، لیکن بجٹ آنے کے بعد جو مسائل پیدا ہو گئے اس کے بعد سے ہم نے پے در پہ یہ والی بات لوگوں کو آپ کے ذریعے ہم نے پہنچائی ہے، اور we were the pioneer in that actually۔ ہم نے جب اس کو بات کی اس وقت کوئی اس کے اوپر بات کر نہیں رہا تھا۔ پھر ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے، نیپرا سے، وزیر توانائی سے باقاعدہ ٹائم لیا اور ہم نے جا کر ان سے میٹنگ کی۔ میں سب سے پہلے 1 اگست کو جو وزیر اعظم پاکستان سے خالد مقبول صاحب کی سربراہی میں ہماری میٹنگ ہوئی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ، اس بجلی کے کرائسس پر۔ ہمارا مدعا کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو لگنے والا یہ سب سے بڑا زخم ہے، یہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، اگر اس خون کو نہ روکا گیا، پاکستان کی اکانومی کی اس بلیڈنگ کو نہ روکا گیا جو کہ آئی پی پیز کی اور پاور سیکٹر کی تمام سرکولر ڈیٹ کی شکل میں ہے، لاسز کی شکل میں ہے، بجلی کی زیادہ قیمتوں کی شکل میں ہے، بجلی کے زیادہ بل کی شکل میں ہے، اگر اس کو نہیں روکا گیا تو پاکستان کی اکانومی نہیں چلے گی، خاکم بدہن پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا۔ اور ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 2.6 ٹریلین 2600 ارب روپے ابھی آئی پی پیز کو دینے ہیں، 2600 ارب روپے کا پاکستان قرضدار ہے۔ ہمارے ڈیفنس کا بجٹ 2200 ارب روپے ہے، ڈیفنس کے بجٹ سے زیادہ تو پیسے ابھی ہم نے دینے ہیں۔ پھر ہر سال تقریباً جو ہے وہ 2000 ارب روپے کا لاس ہے۔ اس سال حکومت نے 1700 ارب روپے رکھے صرف نقصانات کے لیے، 1700 ارب روپے، 1700 ارب روپے۔ تو اس کی پوری ڈیٹیل میں جا کر جب یہ بات پتہ چلتی، اور ہم نے اس سارے پروسیس میں کسی پارٹی کے دور کے حکومت کو ہم نے کنڈیم نہیں کیا، ہم نے ان کے اوپر اعتراض نہیں اٹھایا، ہم نے اپنی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی ہے۔ ہم نے کہا کہ بھئی کسی دور میں بھی جب یہ آئی پی پیز لگی ہیں ان کی نیت پر شک نہیں کرتے، انہوں نے اچھی نیت سے لگائی ہوں گی وہ تمام آئی پی پیز، لیکن آج اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلا۔ تو پاکستان کی آج کی حکومت کو، حکمرانوں کو اس مسئلے کو آج حل کرنا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو تقریباً 43,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اور ہماری جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں جس کے ذریعے بجلی پہنچائی جا سکتی ہے اس کی کیپیسٹی سے 2200 میگا واٹ، 22,000 میگا واٹ سے 25,000 میگا واٹ ہم بجلی ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی کیلکولیشن غلط ہے کہ 45,000 میگا واٹ ہم پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس کیپیسٹی بجلی پہنچانے کی جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 22 سے 25,000 میگا واٹ ہے۔ خیر اس پہ آرگومنٹ یہ آتی ہے گورنمنٹ کے کہ بھائی ہر وقت سارے پلانٹ نہیں چل رہے ہوتے، اس کی مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے، تو جب وہ مینٹیننس ہو رہی ہوگی تو اس وقت اس کو بند کیا جائے گا، تو اس لیے ہمیں ایکسٹرا کیپیسٹی رکھنا ضروری ہے۔ اینی ویز آج کے اس پاکستان میں جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی نہیں ہے، یہ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہی لوڈ شیڈنگ۔ آج کے پاکستان میں بجلی ضرورت سے زیادہ موجود ہے لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ وجوہات ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ بھائی جہاں لاسز ہیں حکومت وہاں پر جو ہے وہ بجلی بند کر دیتی ہے رہنے کے باوجود، کیونکہ جتنی بجلی وہ بناتے ہیں اس میں ان کو زیادہ لاس ہوتا ہے، زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ بھائی اس کو یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹ کو کارپیٹ کے اندر ڈالتے ڈالتے اب یہ ڈسٹ باہر آ گئی ہے، اب یہ پاکستان نہیں چل رہا۔ انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں کہ بھائی 6 سینٹ سے 9 سینٹ میں ہمیں بجلی دے دیں
ہمیں 16 سینٹ میں بجلی پڑ رہی ہے, ہم دنیا میں اپنی پروڈکٹ کو بیچ ہی نہیں سکتے. تو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس پورے تجزیے کو کہ اس وقت ہونا کیا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 52% آئی پی پیز جو ہے وہ حکومت کی اپنی ہے, جس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور تقریباً 25 سے 30% جو ہے وہ لوکلز کی ہیں, ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور 20% باہر والے ہیں. تو 20% جو فورن آئی پی پیز ہیں ان کو تو کر دیں ایک طرف, ان سے کوئی معاہدہ نہ توڑے. اس لیے کہ ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کے اندر ڈسپیوٹ آ گیا آئی پی پیز لگانے والی کمپنیز میں اور حکومت میں, تو اس کا مقدمہ پاکستان کی کسی عدالت میں نہیں چلے گا, بلکہ وہ کسی بیرون ملک انٹرنیشنل کورٹ میں وہ مقدمہ چلے گا, اور یقیناً وہ پھر وہ جیت جائیں گے, تو لاسز آئیں گے پاکستان کو. تو میں جو فورن آئی پی پیز لگی ہوئی ہیں ان کو ٹچ نہ کریں فی الحال. ابھی جو 52% سرکاری ہیں اور 20-30% تقریباً جو ہے وہ لوکلز ہیں, ان سب آئی پی پیز نے اتنا پاکستان سے کمایا ہوا ہے کہ کسی کا لاس نہیں ہوگا, کسی کا نقصان نہیں ہوگا. ان آئی پی پیز کو ان ہاؤس بٹھا کر آج کے ملک کی کنڈیشن دکھا کر یہ بتائی جا سکتی ہے بات, اور یہ بات ہو رہی ہے صرف 25 سے 30% آئی پی پیز کی, 52% تو حکومت کے اپنے ہیں. اس کے لیے تو میں بھی آتا ہوں کہ وہ کیا کرے, ہم نے کیا کہا ہے اندر وزیر اعظم سے اور وزیر سے. لیکن یہ جو 30% ہیں ان کو بٹھا کر سمجھائی جا سکتی ہے بات کہ بھائی یہ جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں, یہ جو جن کی کیپیسٹی ختم ہو گئی, جن کی ایج ختم ہو گئی, ان کو بھی رکھ کر چلا رہے ہیں, ان کو تو فوراً جو ہے وہ اپنے سسٹم سے مائنس کریں. اور اس کے علاوہ بیٹھ کے سمجھائی جائے بات کہ بھائی ملک میں آج جو اکانومک کنڈیشن ہے, اب اس ایگریمنٹ کے تحت اس کو نہیں چلایا جاتا. یہ اچھی خیر بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں, بار بار اس معاہدے کو کھولیں گے تو پاکستان کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. یہ میں مانتا ہوں اس والی بات کو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن مجبوری یہ ہو گئی کہ ابھی ہماری سروائیول کا میٹر ہو گیا ہے, ابھی ہماری بقا کا میٹر ہو گیا, ابھی ہمارے زندہ رہنے کا میٹر ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ کام جو ہے وہ کر لینا چاہیے اور اس کو ہونا چاہیے تھا. اب آ جائیں کہ ہم نے اس کے اوپر یہ جو میں آپ سے سامنے ساری بات کر رہا ہوں, یہ ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے خالد مقبول صاحب کی سربراہی میں اور خالد مقبول صاحب 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ وزیر اعظم صاحب سے ملے. ان کے ساتھ وہاں پر اس دن, یہ 1 اگست کی بات ہے, ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تھے وہاں پر, بجلی کے توانائی کے وزیر تھے اویس لغاری صاحب تھے وہاں پر, نوجوانوں کے وزیر تھے رانا مشہور صاحب تھے, پرائم منسٹر کا اسٹاف تھا وہاں پر انفارمیشن منسٹر تھے. ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کہا گیا کہ بجٹ آنے کے بعد سے مسائل پیدا ہوئے, ایم کیو ایم نے لوگوں تک بات پہنچائی. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایم کیو ایم نے وزیر اعظم نیپرا وزیر توانائی سے میٹنگ کی.